السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمال یعقوب جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ڈیجیٹل چینل۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہیں، اور اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشنز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ ناظرین، کہا یہ جا رہا تھا پچھلے کئی دنوں سے کہ اللہ کرے الیکشنز ہو جائیں، اللہ کرے الیکشنز خیر خیریت سے ہو جائیں، وہ دن اچھے سے گزر جائے۔ الیکشنز جب تک نہیں ہوئے تو ہر کسی کو یہی ڈاؤٹ تھا، یہی خدشہ تھا کہ الیکشنز ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے، کیونکہ افواہیں اس طرح کی پھیل رہی تھی کہ الیکشنز کو روکنے کے لیے بہت کوششیں کی جا رہی ہیں، الیکشنز نہیں ہونے دیں گے، عوامی فیصلہ سامنے نہیں آئے گا، نہیں آنے دیا جائے گا۔ لیکن پھر عوامی فیصلہ سامنے آیا، کل الیکشنز ہوئے 8 فروری کو، آج 9 فروری ہے، اور 9 فروری کو ناظرین ابھی بھی نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ جو 8 فروری والا دن تھا اس دن موبائل کی سروس نہیں تھی۔ موبائل کی سروس نہ ہونا ایک بہت بڑا ہرڈل تھا ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کے پاس اپنے ووٹ کی ڈیٹیلز نہیں تھی، اپنے حلقوں کا نہیں پتہ تھا کہ ہم نے کہاں پہ جا کے کاسٹ کرنا ہے، کہاں پہ ووٹ ڈالنا ہے۔ 8300 پہ جب تک آپ نے میسج نہیں کرنا تھا تب تک آپ کو ڈیٹیلز نہیں پتہ چلنی تھی، اور 8300 پہ میسج تبھی جائے گا جب سروس ہوگی۔ ایک عام آدمی کو یہی پتہ تھا، اور جس دن یہ سروس بند ہوئی تو میرے ساتھ اپنے ایک واقعہ ہوا۔ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا، بولا کہ آپ جو ہیں مجھے یہ بتا دیں کوئی کہ میں نے کہا میرا ووٹ کہاں پہ ہے، میرا پولنگ سٹیشن کون سا ہے، مجھے ذرا ڈیٹیلز پتہ چل جائیں تاکہ جا کے میں ووٹ ڈال دوں۔ تو ہوا یہ کہ جب میں نے سروس دیکھی تو سروس نہیں تھی۔ پھر ایک عام آدمی جس کے پاس گھر پہ انٹرنیٹ نہیں ہے یا باہر کوئی سہولت موجود نہیں ہے، اس کے لیے بہت مشکل تھی۔ کچھ بیمار افراد تھے، کچھ چلنے سے قاصر تھے، بزرگ تھے، ان کے لیے بھی بہت مشکل ہوئی، لیکن آخرکار الیکشنز ہو گئے۔ الیکشنز پیسفل طریقے سے ہوئے، یہ ایک بڑی پازیٹیو بات ہے۔ ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ جو چھوٹے چھوٹے پورے پاکستان میں ایسے جنرل الیکشنز پہ واقعات ہوتے ہیں وہی واقعات رہے، ایکسٹرا کوئی اس قسم کا سلسلہ نہیں دیکھنے کو ملا کہ ایکسٹرا دھماکے ہو جائیں۔ اس سے پہلے حالات خراب کرنے کی کوشش کی گئی تھی، ڈی آئی خان میں دیکھا ہم نے، بلوچستان میں ہم نے دیکھا حالات خراب کرنے کی بہت کوشش کی گئی اور ڈرانے کی کوشش کی گئی تاکہ عوام باہر نہ نکلے، ووٹ نہ ڈالے، لیکن پھر بڑا پیسفلی الیکشن ہو گیا۔ ہم نے دیکھا، میں نے آپ کو کل بھی دکھایا کہ ایمبولینس بھی کھڑی ہوئی تھیں، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی کھڑی ہوئی تھیں، ہر جگہ سہولت بھی موجود تھی، عوام کے لیے بھی تھی، اور آپ آرام سے جائیں اور جا کر ووٹ ڈال کر آ جائیں، اس طرح کا کوئی سینیریو تھا۔ لیکن ناظرین پھر انیشلی صبح دیکھنے کو وہی ملا کہ 12-1-2 بجے تک عوام ذرا کم نکلی، ٹرن آؤٹ ذرا کم تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرا 2 کے بعد اور 3 کے بعد پھر عوام ایک ہی بار باہر نکلی، زیادہ ساری عوام نکلی اور انہوں نے ووٹ ڈالا، ٹرن آؤٹ بہت زبردست آیا۔ اور جو کہا جا رہا تھا عوام کو بار بار یہ کہ اپنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ استعمال کریں، اپنے لیے سوچیں، اپنے فیوچر کے لیے سوچیں، اپنے جو بچے ہیں ان کے فیوچر کے لیے سوچیں، باہر نکلیں، ووٹ کاسٹ کریں، تو عوام نکلی، باہر نکلی، ووٹ کاسٹ کیا۔ اور ناظرین اب ہمیں یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ نتیجہ بھی آ گیا ہے، نتائج آنا جاری ہیں پورے پاکستان سے۔ ابھی تک جو اطلاعات ہیں ان میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں وہ لوگ آپ کو آگے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نون لیگ نے بھی سیٹس جو تھیں کو سکور کی ہیں، لیکن جتنا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، یہ کہا جا رہا تھا کہ سب کچھ سلیکٹڈ ہے، افواہیں پھیلائی جا رہی تھیں، باہر نہ نکلیں، ووٹ نہ ڈالیں، اسی طرح یہ بھی افواہ پھیلائی جا رہی تھی کہ سب کچھ سلیکٹڈ ہے، سب کو پتہ ہے کہ فیصلہ کیا ہونا ہے، الیکشن صحیح طریقے سے نہیں ہوں گے، بہت کچھ کہا جا رہا تھا، لیکن الیکشنز بھی ہوئے، صحیح طریقے سے بھی ہوئے، اور وہ جو افواہیں تھیں وہ سائڈ پہ ہو گئیں۔ پھر جو حمایت یافتہ پاکستان تحریک انصاف کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس تھے وہ لوگ سامنے بھی دکھائی دیے۔ اب ایک ہوا چلی تھی، ایک سمپتھی آپ ووٹ کہہ لیں، آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ تبدیلی چاہتی ہے عوام، پرانی شکلیں دیکھ دیکھ کے، وہ جو ایک پرانی سیاست تھی وہ دیکھ دیکھ کے عوام تھک گئی۔
تو یہ غلط نہیں ہوگا. اگر اوور آل تجزیہ کیا جائے تو مسلم لیگ نون کے قائد جب میاں محمد نواز شریف پاکستان آئے، ان کو چاہیے تھا کہ وہ انٹرویوز دیں، جلسے کریں، تقاریر کریں. آپ اتنے عرصے کے بعد باہر آئے ہیں، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں. اخباروں والی سیاست، چینلز پہ ایک دو پٹیاں چلا دینا، یہ سیاست اب نہیں رہی. اب آپ کو انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے، آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ ہم یہ منشور لے کر آئے ہیں، ہمارا یہ مینیفیسٹو ہے، ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے یہ کریں گے، ہم یہاں پہ کمی پیشی رہ گئی اس کو فل کریں گے. اگر کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو دسمبر سے بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ کو یہ کرتے ہوئے دکھائی دیے. اور اگر ٹرن آؤٹ کی بات کی جائے تو سندھ میں کلین سویپ کیا ہے. 2008 سے لے کے 2024 چل رہا ہے، ابھی تک بلاول بھٹو صاحب کی وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور بلاول بھٹو صاحب نیا چہرہ ہے، نئی سوچ کے ساتھ آگے ہے، تو انہوں نے کلین سویپ کیا. اس کے علاوہ دیکھا جائے تو انڈیپینڈنٹ جو کینڈیڈیٹس تھے جن کو کوئی نہیں جانتا تھا، سب سے سستی ترین کیمپین پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کی، سستا ترین نظام، کوئی بینرز نہیں لگے اس بار، کچھ نہیں ہوا. لیکن انہوں نے سوشل میڈیا کا صحیح طریقے سے استعمال کیا، لوگوں کو اویئر کیا، گائیڈ کیا کہ آپ لوگوں نے اس نشان پہ مہر لگانی ہے، اور لوگ باہر نکلے. ٹرن آؤٹ دیکھنے کو ملا، لوگوں نے اپنا رسپانس بھی دیا، اور رسپانس بہت اچھا آیا ان کو. اگر اوور آل دیکھا جائے تو ایسا رسپانس تھا کہ جو ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا جیسی ہوا چل رہی تھی. ناظرین، اس کے علاوہ اگر یہ دیکھا جائے کہ حالات جو موبائل فون سروس بند کی گئی، اس سے ریلیٹڈ آج وفاقی وزراء جو نگران وفاقی وزراء ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی. اور وہ جو پریس کانفرنس ہے اس میں انہوں نے کہا کہ اس سے الیکشن کمیشن کا کوئی لینا دینا نہیں تھا، یہ خالصتاً ہمارا ڈیسیجن تھا. گوہر اعجاز صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ ڈیسیجن بہت دل پہ پتھر رکھ کے لیا تھا، اس لیے لیا تھا کیونکہ ہمیں تھریٹس آ رہی تھیں. بتایا گیا تھا کہ موبائل فونز کے ساتھ کچھ ایسی ڈیوائسز کنیکٹڈ ہیں جن سے خطرہ ہو سکتا ہے، کہیں پہ کنیکٹڈ ڈیوائسز ہیں. تو ہم یہ چاہتے تھے کہ آپ سب ہمیں بہت عزیز ہیں، ہمارے تمام جو پاکستانی بہن بھائی ہیں، بچے ہیں جو باہر نکلیں گے، نوجوان نسل ہے جو باہر نکلے گی، ووٹ کاسٹ کرے گی، وہ سب ہمیں بڑے عزیز ہیں. اس لیے ہم لوگوں نے دل پہ پتھر رکھ کے یہ فیصلہ کیا. اس فیصلے سے کسی قسم کا الیکشن کمیشن کا لینا دینا نہیں تھا، اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ جو ہمارا فیصلہ تھا یہ بہتر بھی لگا ہوگا. پھر اس کے بعد مرتضیٰ سولنگی صاحب جو ہیں انہوں نے فوراً بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کے فیصلے سے ہمیں، آپ لوگوں کے سوچنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کیونکہ جو لوگوں کا یہ ہے کہ وہ کہتے رہیں گے، ان کا کام ہے کہنا. لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے ناظرین، بہت زبردست ٹرن آؤٹ دیکھنے کو ملا. عوام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، عوام کو پتہ ہے کہ اب انہوں نے کیسے ڈیسیجنز لینے ہیں، عوام نے اپنی حکومت کیسے لانی ہے جو عوامی حکومت ہو، جس سے سوال اٹھایا جا سکے، جس سے بات کی جا سکے، اور جو اس بات کا رسپانس بھی دے عوام کو. اور ناظرین، اب جو نتائج آئیں گے، جو بھی آئیں گے، ہونے عوامی ہی چاہیے. ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے عوامی سامنے آ رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ ملکی حالات بہتری کی طرف جائیں گے. الیکشنز آخرکار ہو گئے، اب آہستہ آہستہ کچھ نہ کچھ پازیٹیوٹی دیکھنے کو ملے گی، کیونکہ ایک الیکٹڈ جب حکومت آتی ہے، عوامی حکومت آتی ہے، تو پھر ہماری اکانومی بھی اسٹیبلٹی کی طرف جاتی ہے، ایک ملک بھی ایک ٹریک پکڑ لیتا ہے، ایک ڈگر پہ چل پڑتا ہے. تو اب اللہ کرے یہ حالات بہتر ہوں. اور اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشنز آپ کو بآسانی مل سکیں. اپنا خیال رکھیں.